بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج آپ جانتے ہیں کہ سب سے بریکنگ نیوز جو کل ہمارے پاس آئی تھی وہ یہ تھی کہ صدر عارف الوی نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے. اور الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اس نے تہلکہ مچا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ قیدی نمبر 804 کی جو قید ہے، جو عقوبت خانہ ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، اس میں کتنی توسیع مزید ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے وکلاء نے آج جو ریلی نکالی ہے اور جس میں انہوں نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا کہا ہے، اس حوالے سے کیا امپیکٹ جو ہے وہ پڑے گا. مقتدر حلقے اس ریلی کو کس انداز میں دیکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد کاشف صاحب. آپ پہلے بھی انہیں دیکھ چکے ہیں اور ان کا تجزیہ بڑا دمدار ہوتا ہے، بڑا زوردار ہوتا ہے، اور آج ان سے بات کریں گے دوبارہ سے. جی کاشف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو بتائیے گا، یہ جو صدر نے کل خط لکھا ہے، یہ جو الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دی گئی ہے، اس کو کیا اس کی ویلیو ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے یا کیا ہوگا اس کا؟ اچھا، اگر اس کی آئینی ویلیو دیکھی جائے جو صدر نے ڈیٹ دی ہے، تو میرے خیال میں اس کی کوئی آئینی حیثیت اتنی نہیں ہے. لیکن اس کا جو مقصد ہے صدر کا ڈیٹ دینے کا، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، 6 سپٹمبر کو ختم ہو چکی ہے. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد یہ ہے کہ وہ صدر صاحب جو اپنی جو پوزیشن ہے ان پارٹی میں، جو پوزیشن ہے وہ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کی نظر میں، عمران خان کی نظروں میں جو ہے وہ سرخرو ہونا چاہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم یہ کئی مواقع دے چکے ہیں کہ جو صدر عارف الوی صاحب ہیں وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کی آنکھوں کا تارا بننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. نہیں تو الیکشن 90 دن میں نہیں ہونا چاہیے؟ سر اصولی طور پر دیکھا جائے تو بالکل الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں میں ہونا چاہیے. اور جو پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تھیں، آلموسٹ مارچ میں ہوئی تھی، ڈیزالو ہوئی تھیں، تو 90 دنوں میں الیکشن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ آئینی طور پر ہے، قانونی طور پر ہے، لیکن اب کیونکہ پاکستان میں جو ہے نہ کوئی آئین کا راج ہے نہ کوئی قانون کا راج ہے. اس میں وہی ڈنڈے کا راج ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، مائٹ از رائٹ، اب جو ہے وہ والا قانون آ چکا ہے. تو اس میں آئین اور قانون کی حیثیت تو بالکل پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بااختیار ادارہ ہے. اگر ہم آئین کے طور پر دیکھیں تو جو اگر جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، اگر حکومت ڈیزالو کرتی ہے، تو اس میں جو یہ اختیار ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا، وہ الیکشن کمیشن کو ہے، نہ کہ صدر کو. ہاں، صدر تجویز دے سکتا ہے. تو انہوں نے ایک سجیشن دی ہے کہ 6 نومبر کو الیکشن ہو جانے چاہیے. لیکن اس سجیشن کا مقصد بھی یہ نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ 6 نومبر کو الیکشن نہیں ہو رہے. لیکن اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں اور اپنی جو پوزیشن ہے، پارٹی پوزیشن، وہ کلیئر کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری طرف بھی کھیل رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کر رہے ہیں. اور ان کی آج سے پہلے تو بڑی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا پیچ اپ ہو جائے. انہوں نے اس سلسلے میں انہوں نے بڑی ملاقاتیں بھی ارینج کروائیں، صدر ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں. لیکن کیونکہ وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو وہ ایک تاش کے آخری جو پتہ ہے وہ کھیل رہے ہیں کہ انہوں نے ایک الیکشن کی ڈیٹ سجیسٹ کر دی ہے. اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ کیا کوئی جنبش ہوگی الیکشن کمیشن میں؟ کوئی تہلکہ مچے گا یا صرف اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ پاس کر دیا جائے گا جس طرح سے چیف جسٹس نے جو 14 مئی کا الیکشن ڈیٹ دی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، وہی حال اس ڈیٹ کا ہوگا؟ سر یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ پاکستان میں جو سب سے جو طاقتور شخصیت ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے، جو جن کے احکامات پر عمل درآمد کی حکومت یا جو بھی انتظامی ہوتی ہے وہ پابند ہوتی ہے عمل درآمد کی. اگر ان کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو جو صدر صاحب ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی امپیکٹ ہوگا کہ صدر صاحب ایوان صدر سے جانے کے بعد اپنی جو پارٹی پوزیشن ہے یا پارٹی میں جو پوزیشن ہے اس کو کلیئر کرنے کے اور یا اس کو جسٹیفائی کرنے کے ان کو ایک پوائنٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت مجھے نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ جو قیدی نمبر 804 ہیں، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں، بہت سے پیغامات پہنچا رہے ہیں اور ان کا یہ کوشش ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو جائیں. ایک شخص جو جیل میں ہے وہ کس حد تک امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طور کا الیکشن ہوا گلگت بلتستان میں، وہ بھی پی ٹی آئی جیتی ہے. تو ان کے جیل میں رہنے یا نہ رہنے سے پاکستان کے الیکشن پر کوئی فرق پڑے گا؟ اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو کیا الیکشن جلدی کروا سکتے تھے وہ؟ جی، ابھی انہوں نے اپنی طرف سے جب جیل سے باہر تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے، ہر طرح کے انہوں نے تحریکیں بھی چلائی ہیں، جلسے بھی کیے، احتجاج بھی کیے، لیکن اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو اگر ہم ابھی دیکھیں تو ابھی وہ جیل کے اندر ہیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور زیادہ کریش کیا گیا ہے، کچلا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اگر دیکھیں تو ابھی جو انفارملی ایک انڈر مارشل لا ہے،
ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ طاقت ہوتی ہے، جب ڈنڈا ہوتا ہے، جب بندوق ہوتی ہے، بندوق جب ہوتی ہے، پھر کوئی آئین قانون یا کوئی سیاست جو ہے وہ بچتی نہیں ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ عمران خان جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر ہوں کہ شاید کچھ امپیکٹ کریٹ کریں. ہاں، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یا جو بیرونی ممالک جو فورن جو کنٹریز ہیں وہ پریشرائز کریں حکومت کو، یا اکنامک جو نیسیسٹیز ہیں اس کی وجہ سے شاید الیکشن ہو جائے، ورنہ عمران خان میرے خیال میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ امپیکٹ کریٹ کر سکے. جیل میں رہنے کا میرے لحاظ سے ان کو ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے رابطے بڑھ رہے ہیں ان لوگوں سے جن لوگوں سے کافی دیر سے رابطے نہیں ہو پا رہے تھے. کیا وہ رابطے اگر بڑھ جاتے ہیں اور بات کسی منطقی انجام تک پہنچ جاتی ہے تو جیل میں رہنے کا رابطوں کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہوا ہے عمران خان؟ ایک یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے تو وہ عوامی طاقت پر زیادہ انحصار کر رہے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار بھٹو کی طرح کہ میں عوامی طاقت کی بنیاد پر جو طاقتور لوگ ہیں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں یا ان کو گرا سکتا ہوں. تو شاید ان کو ابھی جیل میں جانے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ صرف اور صرف عوامی طاقت جو ہے وہ اقتدار دلانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس میں ڈھیر سارے کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں. اس میں جو طاقتور شخصیات ہوتی ہیں ان سے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد اقتدار کا حصول ممکن ہوتا ہے. اور یہی جو طرز عمل ہے، ہماری جو 75 سالہ ہسٹری ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے. چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، چاہے ذوالفقار بھٹو صاحب تھے، انہوں نے بھی عوامی مقبولیت ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک پورا ایک مکمل انحصار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ بھی جو کمپرومائزز ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے پاس میں ایک بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی 1988 میں. اس میں حالانکہ ان کے جو والد محترم صاحب تھے وہ ان کو پھانسی دیا گیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے بھی کمپرومائز کر کے پھر دوبارہ ان کو اقتدار ملا تھا. عوامی مقبولیت بھی تھی ان کی، لیکن پھر بھی کمپرومائز کرنا پڑتے. تو ایک ان کو ایک تھنکنگ پوائنٹ ملا ہے جیل میں جانے کے بعد، وہ سوچنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں. تو سر آج وکلاء نے ریلی نکالی ہے، لاہور میں یہ ریلی نکلی اور کافی میسو ریلی تھی، کافی لوگوں نے شرکت کی، وکلاء برادری نے شرکت کی. اس سے پہلے پاکستان میں ایک وکلاء ریلی نکلی تھی، ایک لانگ مارچ ہوا تھا جو نواز شریف صاحب بھی جس میں تھے، اعتزاز احسن صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے. اور پاکستان میں اس وقت عدلیہ بحال کروائی گئی تھی، چیف جسٹس افتخار چودھری کو چیف جسٹس کا عہدہ واپس ملا تھا. کیا اب جو وکلاء جس طرح سے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں عمران خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں، یا بالخصوص اگر آئینی طور پر بات کی جائے تو الیکشن کے حق میں جو وہ آرگنائز ہو رہے ہیں، کیا وہ کوئی امپیکٹ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سر میری ہمبل رائے میں جو ابھی جو کنڈیشنز ہیں وہ 2007 کنڈیشن سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کو 10 سال ہو چکے تھے اقتدار میں، اور صرف اگر دیکھا جائے تو صرف وہ وکلاء تحریک نہیں تھی، وہ ود ان انسٹیٹیوشن جو تھی وہ بھی ایک تھا، ایک کنسنسس ہو چکا تھا کہ مشرف صاحب اب اس انسٹیٹیوشن کو، آرمی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو لیڈ نہیں کریں گے. تو ان کی بھی ایک موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے وکلاء تحریک کامیاب ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے فیکٹرز تھے، تمام جو قوتیں تھیں، سیاسی قوتیں تھیں، وہ متحد ہو گئی تھی ایک شخص کے خلاف. تو جب تمام ادارے یا تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک شخص کے خلاف متحد ہو جائیں تو پھر ایسی جو تحریکیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. لیکن ابھی جو سینیریو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. ابھی ہمارے جو ملک میں پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے. ابھی اگر ہم پولیٹیشنز دیکھیں تو آدھے سے زیادہ جو پولیٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ آرمی کے ساتھ یا جو طاقتور شخصیات ہیں، ادارے ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ وکلاء میں بھی تقسیم ہے. ابھی وکلاء میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک یونینمس ہے، عدلیہ میں تقسیم ہے. تو اس 2007 میں کنڈیشن جو تھیں کہ پولیٹیشنز، وکلاء اور جوڈیشری جو تھی وہ متحد تھی، ایون کہ میڈیا جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا. تو یہ ساری فورسز تھیں وہ ایک شخص کے خلاف تھی، تب یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب ہوئی تھی. ابھی یہ کنڈیشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں آف کورس یہ ایک اچھا شگون ہے کہ وہ وکلاء جو ہیں وہ تحریک چلا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی کارگر چیز ثابت نہیں ہو سکتی کہ الیکشن یہ کروا سکیں. تو سر آخری سوال، کیا فروری میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں یا آگے جانے کے چانسز ہیں؟ بس اس کو شارٹلی کور کیجیے. اس میں جو ملکی حالات ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے. خاص طور پر ملک کی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرے گی. اگر اکانومی سٹیبل ہو جاتی ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے ملک کہ الیکشن میں جا سکیں، جو اقتدار ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں، تو امید ہے کہ فروری یا جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اگر صورتحال ایسی رہتی ہے، ملک جو ہے جیسے پچھلے 75 سالوں سے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ایسی نازک صورتحال رہتی ہے تو پھر شاید مشکل ہو جائیں الیکشن. کیونکہ اس کا الیکشن کا جو انعقاد کا دارومدار یہ بھی ہے کہ جو نیکسٹ جو ایکسپیکٹڈ پارٹی ہے کیا وہ اقتدار لینے کے لیے تیار ہوتی بھی ہے یا نہیں. کیونکہ جب تک جو اکنامک جو کنڈیشنز ہیں وہ زیادہ مشکل ہوں گی تو کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ولنگلی وہ اقتدار لے اور پھر عوام میں جو ہے وہ غیر مقبول ہو.
تو اس لیے یہ جو ہے یہ اکنامک کنڈیشنز اور خاص طور پر جو باہر کے ممالک ہیں جو طاقتور ممالک ہیں ان کے جو پریشر کتنا آتا ہے پاکستان پہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جی بہت شکریہ, ہم نے بڑی اچھی اور انفارمیٹیو گفتگو کی ہے, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور دیکھتے ہیں پاکستان میں الیکشن کب ہوتے ہیں. الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد.